پرانا پرومس تھا کہ سرکاری عمارات کو ری یوٹیلائز کرنا ہے، اور ہم نے پنجاب ہاؤس کو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا. اس کا بھی چارٹر بھی ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹ اسکیم بھی جاری ہے. بابا گرو نانک یونیورسٹی جس کا لوگ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی نے کنسیو کی یا نون لیگ کے دور میں، وہ کنسیو ضرور ہوئی ہوگی، ان کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا، لیکن جو اسٹیبلش کیا وہ ہماری گورنمنٹ نے کیا. اس کا چارٹر بھی ہم نے اپروو کیا اور اس کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی جاری ہے. تو یہ جو 5 یونیورسٹیز کے میں نے نام لیے ہیں، ان میں سے 4 یونیورسٹیز میں کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. بابا گرو نانک کیونکہ اس کا کیمپس بنے گا تو کلاسز شروع ہوں گی، تو یہ 5ویں یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بھی میر چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جو ڈی جی خان میں ہے وہ بنا دی اور اسٹیبلش کر دی ہے. کچھ یونیورسٹیز پہ کام ہو رہا ہے، جن میں بکھر میں تھل یونیورسٹی حافظ آباد کا پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح کر دیا، اس پہ کام ہوگا. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کچھ دن پہلے سیالکوٹ میں شروع کیا گیا اور وہ ٹیکنالوجی پہ اس کی کنسنٹریشن ہوگی، وہ 18 ارب کا پروجیکٹ ہے. اور اس طرح کا پروجیکٹ پہلے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے میں ابھی کمپلیٹ کر چکی ہے ہزارہ میں. تو اس طرح کا تو انیشیٹو یہاں پہ میرا خیال ہے گزشتہ 20 سال میں کسی نے نہیں لیا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان دور کے بعد کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں بنی جس کی اتنی بڑی کنسنٹریشن ہو. تو یہ تمام چیزوں پہ کام ہم نے اس مختصر عرصے میں کیا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نون لیگ نے گزشتہ 10 سال میں کیا کیا، کون سی یونیورسٹیز بنائیں اور ان کی سچویشن کیا ہے. ایک لمبی فہرست ہے یونیورسٹیز کی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی عرفہ کریم ٹاور کے 2 فلورز پہ ہم نے آئی ٹی یو یونیورسٹی بنا دی تھی، تو یہ کوئی یونیورسٹی بنانا نہیں ہوتا. آپ کے پاس 10 سال تھے، بتاشا فنڈنگ تھی، آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ نے کون سی یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کو کسی طور پہ بھی مکمل کہا جا سکے، سوائے ایک کے جو خواجہ فرید یونیورسٹی ہے، جو ہمیں ماننا چاہیے کہ رحیم یار خان میں ایک یونیورسٹی جو پراپر اسٹیبلش کی گئی گزشتہ 10 سال میں. اس کے علاوہ یہ نام کی یونیورسٹیز ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے ہر قسم کے پرابلمز ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور، نواز شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندہ شخصیت اپنے نام پہ یونیورسٹیوں کے نام نہیں رکھتی، لیکن میاں صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف یونیورسٹی اپنی زندگی میں ہی بنا دی اپنے نام پہ. اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ساہیوال، یونیورسٹی آف جھنگ، یہ اتنی ایمبرائنک سٹیجز میں چھوڑ کے گئے تھے. یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کہ ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں. یونیورسٹی آف جھنگ کے مسائل ہم نے آگے حل کرنے شروع کیے. اپنے آخری سال میں 2018 میں آپ یونیورسٹی آف نارووال بھی اناؤنس کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی. تو آبویسلی ہم ڈیو کورس میں ہی کریں گے نا، اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ان کے پروجیکٹس رہے ہیں اور پرائیورٹیز ان کی کچھ اور ہی نہیں ہے. کوئی ایک ایسی یونیورسٹی کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتے جو انہوں نے بنائی ہو اور جو ورلڈ کلاس ہو سوائے خواجہ فرید کے. تو 10 سالوں میں ایک یونیورسٹی، یہ ان کی پرفارمنس ہے میرے خیال میں. اور باقی تمام جو ہیں وہ ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ اگر ہم انیشیٹو نہ لیتے، ان کو ٹھیک کرنے کے راستے پہ نہ ڈالتے، تو شاید یہ اگلے 10 سال بھی ان کا کچھ نہ ہوتا. سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد جب تک اس کے وائس چانسلر، رجسٹرار، ٹریجرر یہ پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو، فل پروفیسرز نہ ہو، تو یونیورسٹی کبھی ترقی نہیں کر سکتی. انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، ان کے اسٹیچوٹس ہی نہیں بنائے. یہ آپ جو ایجوکیشنل رپورٹرز ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسٹیچوٹس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. اسٹیچوٹس بنتے ہیں تو ان کی پوسٹ کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے. گورنر صاحب نے اور میں نے اس کا نوٹس لیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنائی لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس کے ساتھ مل کے. یہ 18 یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہم نے گزشتہ 2 ماہ میں اسٹیچوٹس جو ہیں گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے کمپلیٹ کیے اور تمام کی اب سمریز آگے جا چکی ہیں اور ان پہ اب ان پوسٹ پہ ہائرنگ ہوگی جب یہ اسٹیچوٹس بنیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ 2008 سے آنورڈز جن پہ کام نہیں ہوا وہ کام بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے یہ منسٹری بھی ایسے ہاتھوں میں جن کو پتہ ہے، گورنر صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے، میرا بھی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ ہم ان کو صحیح ٹریک پہ ڈال کے جائیں ایجوکیشن کو. اور ایجوکیشن کو ٹریک ڈالنے کے لیے پیسہ اور ٹائم دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹائم تو ابھی ہمیں 2 سال ملے ہیں اور اکنامک سچویشن جو پہلے تھی آپ کے سامنے تھی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. اگر لاسٹ ایئر کووڈ نہ آتا تو ہم نے 28 ارب کا ADP رکھا تھا. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کر کے سب کچھ ہیلتھ کو دینا پڑا. لیکن اب آنے والے 3 سالوں میں یہ تمام جو ہم نے پیپر ورک کر لیا ہے اس کے لیے جو فائنانس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کا بھی وعدہ ہے، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس پہ وعدہ کیا اور CM کا بھی یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ہم تمام چیزوں کو پورا کریں گے. تو یہ صرف یونیورسٹیز کی بات ہی، باقی بتاشا سافٹ انیشیٹوز ہیں وہ کیونکہ آج کے ٹاپک نہیں ہے وہ. لیکن ایک چیز جس پہ میں اور بات ضرور کرنا چاہوں گا وہ اچکزئی صاحب کی تقریر ہے، کیونکہ ایز اے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن میرا یہ کام ہے کہ میں تاریخی ریکارڈ جو ہے اس کو سیدھا رکھوں.
غلط بات کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پنجاب کا کیا رول رہا ہے تاریخ میں اور لاہور کا کیا رول رہا ہے. یہاں کے لوگ زندہ دل بھی ہیں, کھلے دل کے بھی ہیں. جو بھی پنجاب میں آتا ہے, پنجابی کوئی لسانیت نہیں ہے, کوئی یہ پنجابی جو پنجاب میں آتا ہے وہ پنجابی بن جاتا ہے. یہاں پہ افغان بھی ہے, یہاں پہ بلوچ بھی ہیں, یہاں پہ اوان بھی ہیں, راجپوت بھی ہیں, جٹ بھی ہیں, گجر بھی ہیں, رائی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. سب کے سب کو پنجاب نے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا. سب کو پنجاب ووٹ بھی دیتا ہے, ان کو کھانا بھی دیتا ہے, فیڈ بھی کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو, اس خطے کو جو دولت بخشی ہے, یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پائی جاتی ہے. یہ داتا کی نگری ہے لاہور, اور کھلے دل سے لوگوں کو, یہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ کے فضل سے. اور اس لیے جو بھی یہاں پہ جس علاقے سے بھی آئے, چاہے وہ پتھروں کے علاقے سے آئے, یا وہ جب لاہور آتا ہے تو پنجاب میں آتا ہے تو اس کے دن بدل جاتے ہیں, اور پھر اس میں انسانیت بھی جاگ اٹھتی ہے. تو یہ جو انہوں نے, اچھا غزئی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں نا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں کا اور سکھوں کا ساتھ دیا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو کوئی پاکستان کوئی نیشن سٹیٹ نہیں تھی, یہاں پہ سکھ بھی رہتے تھے, ہندو بھی رہتے تھے, اور ہمارے اچھے تعلقات ہوتے تھے سب کے. اور جو انہوں نے اگزامپل دی, اس ریکارڈ کو بھی کریکٹ کر دوں کہ شاہ شجاع جو تھے وہ احمد شاہ درانی کے پوتا تھا شاہ شجاع. اور شاہ شجاع نے جب انگریزوں کی مدد سے دوست محمد خان کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کے لیے ایک فوج بنائی, ایک فوج ریز کی, اس میں 10,000 انگریز تھے, اس میں 7,000 جو ہیں وہ ہندو اور سکھ تھے, 8,000 مسلمان بھی تھے اس میں, جن میں افغان ڈیسینٹ کے لوگ بھی تھے اور پنجابی ڈیسینٹ کے بھی تھے. تو یہ 25,000 کی فوج تھی جس کو لے کے لشکر کشی وہ کرنا چاہتا تھا افغانستان پہ. اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ پنجاب کی زمین وہ یوز کریں, تو وہ سندھ سے اور KPK جو اب ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے پھر دوست محمد خان کی آرمی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اور شاہ شجاع نے قبضہ کر لیا. تو اس میں لاہور کا کیا رول ہے؟ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, مفت کے گلے کر رہے ہیں. گلہ اگر بنتا ہے تو وہ لاہور کا بنتا ہے اور پنجاب کا بنتا ہے, کیونکہ 1849 میں جو چیلیاں والا کی جنگ تھی, جو سب سے بڑی ڈیفیٹ, شکست جو انگریزوں کو ہوئی انڈین سوئل پہ, وہ چیلیاں والا میں تھی. اور اس میں پنجاب کی فوج لڑ رہی تھی, اس میں سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, اور انگریزوں کو تاریخی شکست ہوئی. اس پہ آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے جنگ کو. اس جنگ میں اگر میر دوست محمد سپورٹ کرتا تو شاید انگریز کبھی اس خطے میں گھس ہی نہ سکتے. میر دوست محمد خان کا ایک ڈوبیس کریکٹر تھا جو افغانستان کا امیر تھا اس وقت. اس لیے تاریخی ریکارڈ کلیئر کرنا ضروری ہے. اب ظاہر افغان بھی ہمارے بھائی ہیں, پختون بھی ہمارے بھائی ہیں, اور پنجاب ہمیشہ سب کو اوپن آرمز کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے, سب کو ووٹ بھی دیتا ہے. یہاں سے ہر نسل کا لوگ لاہور سے الیکٹ ہو کے, سندھی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں, عمران خان صاحب بھی لاہور سے الیکٹ ہوئے ہیں, میاں نواز شریف جو کشمیری ہیں وہ بھی لاہور سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو لاہور تو بہت کھلے دل کا ہے, سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو برائے مہربانی لاہور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بڑا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. میرے بھائی نے آپ کو دی ہے. اسی طرح مینار پاکستان کے اس جلسے کے اندر ہونے والے بیانیے کو درست رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو آپ سن رہے ہیں کہ ہماری آج صبح سے کنیز اول جو ہے وہ حکومت پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے جلسے سے خوفزدہ ہو کے اس کی مقبولیت, جلسے کے کامیاب فلاپ شو کی وجہ سے حکومت نے FIRs دیں. دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کی انڈیپینڈنٹ ٹیکنالوجی بیسڈ دن بھر کی محنت رات کو ڈرونز کی مدد کے ساتھ ہر چینل کی سکرین پہ جلوہ گر ہوئی تھی. حکومت نے کسی چینل کے کیمرے کے اندر لینس کو آگے پیچھے نہیں کیا ہوا تھا کہ یہاں بڑے لینس کے ساتھ فوکس کر لینا اور یہاں مائکرو کے ساتھ چلے جانا. حکومت کے پاس اس جلسے کے علاوہ مینیج کرنے کے لیے عوامی مفاد اور عوامی رفاہ عامہ کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے قیادت میں اور بہت سارے کام ہیں. لیکن حکومت نے ایک بات بار بار یاد دلائی اور میڈیا کو گواہ بنا کے بار بار ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے نہیں,
लेकिन 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 जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा। आपने देखा कि जो आज 3 FIRs जिनका तस्करा हो रहा है, उन FIRs के अंदर कोई ना किसी का ज़ाती अनाद है इस जमात से, ना इनका जो लीडरशिप का मायूस और इस वक्त लागर और लाचार टोला है, इससे हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ये PDM की उखड़ी हुई सांसों वाला जो इस वक्त काफिला राहजनों का निकला हुआ है, उनके साथ कोई हमारा जागीर का झगड़ा है जिसकी बुनियाद पे ये FIRs आई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस कौम से ये वादा किया था कि हम कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। जिस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, इंतज़ामिया ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, उसके बावजूद ना सिर्फ बाहर के गेटों के ताले तोड़े गए, बल्कि वहाँ मौजूद लकड़ी के बेंच उनको तोड़ के रात को सर्दी से बचने के लिए आग लगा के उसको ईंधन बनाया गया अपनी अना की तस्कीन का। और दूसरा, वहाँ का जो मीनार पाकिस्तान की हुर्मत आप पूरी कौम देख चुकी है कि कायदे आज़म के मज़ार पे इन्होंने जिस तरह उसका तकद्दस पमाल किया था। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की क़याम से लेके इस्तेहकाम तक का जो सफ़र है, मीनार पाकिस्तान के साए जो हैं वो उस सफ़र में साथ साथ रहे हैं। इन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर गेट का दरवाज़ा तोड़ के सबसे टॉप पे जाके जिस झंडे को लहराने की कोशिश की, इन नादान और अक्ल से आरी टोले को ये समझ नहीं आ रही कि जो लोगों के दिलों में बसते हैं उनको मीनारों के छतों पे जाके झंडे लहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आवाम के दिलों में जो ज़िंदा लीडरान और जमातें होती हैं, उन्हें इस तरह की अपनी सुबकी मिटाने के लिए क्लास लेके डंडा लेके सामने रख के तो तमाम MNA MPA हजरात को क्लासरूम में बुला के जो कल हुआ आप सब के सामने है, उन्हें अपनी कारकर्दगी सिफर जो नज़र आती है, उसके बाद अपने ही लोगों का एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर वो वाकई इतना कामयाब जलसा था तो फिर मरियम बीबी को प्रिंसिपल बन के वहाँ छड़ी ले के केक की अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। आपके सामने ये एक PHA की तरफ से 1,27,000 का ये क्लेम जो है PMLN को बिल की शक्ल में नोटिस भेजा गया है। ये वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है जो सिर्फ़ उस मीनार के या उस पाक के हुस्न को, उसके तकद्दस को, उसकी हुर्मत को पमाल करने का नहीं है, बल्कि ये वो नुकसान है जो आपके कौमी विरसे को इन्होंने पाँव के नीचे रौंदा और कानून को तमाचे मारे। आज अगर कानून अपना रास्ता बनाते हुए ताकतवर शख्सियात को कानून के ताबे लाने के लिए इन FIRs का अंदराज किया गया, तो जिन लोगों ने जाती उम्रा में बैठ के कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, उनको कानून के ताबे आना नागवार गुज़र है। तो कनीज़े दोम और कनीज़े अव्वल के लिए
मेरी अपील है कि आपको शाही ख़ानदान के ये अदाब के ख़िलाफ़ है और ये आपके शाही ख़ानदान के मजाज के भी ख़िलाफ़ है कि आप कानून के हवाले से कोई आपसे बाज़ पुरस करे और कोई अदारा आपको कानून के कटहरे में लाने की जुर्रत करे। लेकिन मोहतरमा, पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के इदारे बाख्तियार हो चुके हैं, पाकिस्तान एक ख़ानदान की और ख़ुसूसन पंजाब जो है आपकी ग़ुलामी के तोक गले से उतार के फेंक चुका है और उसका ऐलान जो है 13 दिसंबर में अहलियाने लाहौर ने आपके जलसे में ना जाके कर दिया है। तो लिहाजा जो पीडीएम का जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट का जो तहरीक की शक्ल में एक इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक ऐसी कोशिश है जिसका बयानिया जो है वो एक जहरीले हथियार के तौर पे पीडीएम की क़यादत इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र है जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में यह हुकूमत आगे लेके चल रही है। दूसरी तरफ आपका नफ़रत, फसाद, हनाक और इंतशार से जुड़ा बयानिया है, इसका फ़ैसला अवाम ने करना है। इस्तीफ़े की जो बार बार की धमकियाँ, इस्तीफ़ा देने के लिए जुर्रत चाहिए और वो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो आपके और आपके ख़ानदान का साबका रिकॉर्ड है, जहाँ जुर्रत दिखाने की बारी आती है वहाँ फिर या जद्दे हिजरत हो जाती है या लंदन हिजरत हो जाती है और जब जो है वो खड़े क़याम का वक्त आता है उस वक्त आप सजदे में गिरे होते हैं। तो जुर्रत हमें आपकी का अच्छी तरह अंदाज़ा है। इस्तीफ़ों से ना ये हुकूमत आपकी उन गीदड़ भभकियों से ब्लैकमेल होगी। हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट का सफ़र है वो इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। पंजाब को उसकी तमाम बुनियादी जायज़ आइनी और कानूनी हकूक़ के साथ जुड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पंजाब हुकूमत अदा करती रहेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।